اس وقت میں المعہد العالی ہال پٹنہ میں ہوں اور قضات اکرام کا خصوصی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے. یہ تمام قضات حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اب سے تھوڑی ہی دیر میں، بلکہ پروگرام ایک حد تک شروع ہو چکا ہے. وقفہ ہے، اس وقفے کا استعمال کرتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ جو قضات حضرات یہاں تشریف فرما ان سے بات چیت کر لوں، ان کے علاقے میں کیسا کام چل رہا، کیا کام چل رہا، اس کی جھلک آپ کو مل جائے. قاضی صاحب، آپ کا تعارف، آپ کہاں سے ہیں؟ جی، میرا تعلق گھر تو ہو گیا بیگو سرائے. قاضی کہاں؟ جی، دارالقضاء امارت الشریعہ گوگری، ضلع کھگڑیہ کا. یہ حلقہ ہے گوگری میں، مدرسہ ہے، اسی میں دارالقضاء کا دفتر قائم ہے. جی جی جی. کیا کام چل رہا ہے، کیسا کام چل رہا ہے؟ مختصر. الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. لوگوں کے توجہات ہیں، اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں. روز بروز جو ہے معاملے کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. جی، ایک مہینہ میں موٹا موٹی آن این ایوریج کتنے یعنی معاملات کا؟ باضابطہ معاملہ جو ہے ایک مہینے کے اندر تقریباً 5 کی تعداد ہے، لیکن روزانہ لوگ اپنے مسائل کو زبانی طور پر آ کر کے پیش کرتے ہیں. الحمدللہ. حضرت مولانا عبدالعظیم حیدری صاحب یہاں پر ہیں، ماشاءاللہ. آپ بیگو سرائے میں ہیں؟ جی، میرا نام عبدالعظیم حیدری، جی جی. قاضی شریعت ضلع بیگو سرائے. تو کیا رپورٹ مختصر آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ مختصر یہ کہ میرا تبھی وہاں قیام ابھی کم رہتا ہے، ہمارے نائب ہیں، ان سے معلوم کر لیا جائے، وہ پوری تفصیل آپ کو بتلائیں گے. سابق ڈی جی پی صاحب ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیے قضات کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی سر بتا دیجئے کہ قضات حضرات کو آپ دیکھتے ہیں، معاملات تو آپ کے ہاں بھی حل ہوتے رہے ہیں، یعنی کورٹ کے معاملات آپ نے دیکھا، دونوں میں کیا ایک واسٹ ڈفرینس آپ کو دکھتا ہے کہ بہت اچھا یہاں؟ نہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو آسانی سے یہاں جو ہے فیصلہ مل جاتا ہے. یہ بہت خوبی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کا بہت مطلب لوگوں میں پرچار پرسار ہونا چاہیے، لوگوں کو جانکاری ملنی چاہیے. سالوں سال کورٹ میں معاملات چلتے ہیں، یہاں یہ لوگ بہت جلدی حل کر دینے کا معلوم ہوا کہ بیگو سرائے میں کہ مہینے میں 5 معاملے آتے ہیں، تو اس میں اضافہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے لوگوں کا رجحان نہیں ہے یا لوگوں کی جانکاری نہیں ہے، تو لوگوں کو جانکاری ہو، اس پر کام ہونی چاہیے. جزاک اللہ، بہت اچھا. قاضی صاحب، آپ تو مرکزی دفتر میں ہیں، مرکزی دفتر پر مختصر بول دیجئے کہ کس تعداد میں لوگ آتے ہیں، کس طرح اور آنا چاہیے لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سہیل اختر قاسمی، نائب قاضی امارت الشریعہ. دارالقضاء میں جو لوگ رجوع کرتے ہیں اس کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں ہیڈ آفس مرکزی دفتر میں آتے ہیں. یہاں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال سے معاملات آتے ہیں براہ راست جو ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت جو دارالقضاء کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کم وقت میں اور کم خرچ میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور اس کے حقوق ان کو دیے جاتے ہیں. میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پر بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مسلمانوں سے، کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ دارالقضاء سے حل کرائیں. یہاں کم وقت میں اور کم خرچ میں انصاف ملتا ہے. آپ قاضی صاحب، آپ کہاں سے ہیں؟ کہاں کے قاضی ہیں آپ؟ میں اڑیسہ. اچھا، اڑیسہ. آپ جگت سنگھ پور. آپ کے یہاں کی رپورٹ کیا ہے مختصر؟ ماشاءاللہ ہے صحیح. کتنا مہینہ میں آن این ایوریج کتنے معاملات آتے ہیں جس کو آپ لوگ حل کرتے ہیں؟ سالانہ ایوریج بولیے، مہینے میں 3 سالانہ بول دیجیے. 20-30. آپ مولانا قاضی صاحب کہاں کے قاضی ہیں آپ؟ میں ضلع ہگلی میں ایک جگہ ہے تلنے پڑا، مغربی بنگال. جی، مغربی بنگال جو کولکاتہ سے قریب ہے، اطراف کولکاتہ میں آتا ہے. میں آپ بتائیں قاضی صاحب. میں سیسئی گملا جھارکھنڈ کا قاضی ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. جی. کتنے معاملات آن این ایوریج حل ہوتے ہیں؟ معاملات جو لکھت روپ میں آتے ہیں وہ تو ابھی تعداد کم ہے. ویسے عام طور پہ ہم لوگ کو کبھی ادھر ادھر اختلاف ہو گیا تو اس میں بھی جانا پڑتا ہے، تو الحمدللہ 70-80 کے قریب رہتے ہیں معاملات. ماشاءاللہ. کہاں قاضی ہیں؟ بکھڈا ضلع بیگو سرائے. کیسا کام چل رہا ہے؟ کتنی تعداد میں معاملات آپ کے یہاں آ جاتے ہیں سال میں یا مہینے میں، جو بھی ڈیٹا آپ دینا چاہیے؟ سال میں کاغذی اعتبار سے تو تقریباً 30 معاملات آتے ہیں. ویسے مسائل کی جانکاری کے لیے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں رجوع کرتے ہیں دارالقضاء سے. قاضی فخر الدین صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی صاحب کہاں کے قاضی ہیں آپ؟ پرولیا، مغربی بنگال. ماشاءاللہ. کس تعداد میں آپ کے یہاں معاملات آتے ہیں؟ کس طرح آپ لوگ؟ بڑی تعداد میں لوگ رجوع کرتے ہیں دارالقضاء سے. لوگوں کا رجحان کورٹ کے بجائے یعنی دارالقضاء کی طرف زیادہ بڑھے، اس کے لیے کیا کچھ کوششیں ہو رہی ہیں؟ ہم لوگوں کے درمیان جو ہے ہم لوگ باضابطہ امارت شریعہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کے درمیان جمعہ کے خطابات وغیرہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ لوگ دارالقضاء سے اپنے معاملات حل کرائیں. اور یہاں بہت کم وقت میں جو ہے بڑا معاملہ الحمدللہ بڑا آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے. اس کی ترغیب بھی شریعت اعتبار سے بھی لوگ ہم کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ دارالقضاء سے رجوع کریں. ماشاءاللہ. آپ قاضی صاحب؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہر آہن جمشید پور کے معاون قاضی ہوں اور میں وہاں سے آیا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے ہاں معاملات کی تعداد کافی ہے، بلکہ پٹنہ مرکز سے اگر دیکھا جائے یہاں کے بعد دوسرا کہیں معاملہ درج ہوتا ہے تو شہر آہن جمشید پور میں ہوتا ہے. اور وہاں کورٹ کا رجحان یہ ہے، وہاں کے جج مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ ان کے ادارے سے یعنی امارت شریعہ سے یا اسلامی کوئی ادارہ ہو اس سے حل ہو تو زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ. آپ بتائیں. جی میں سیوان دارالقضا سے ہوں اور وہاں میں معاون قاضی ہوں اور وہاں میرج رجسٹرار بھی ہوں الحمدللہ. اور وہاں بھی معاملات کافی ہیں. اگر معاملات اور سند نکاح دیکھیں گے تو ماہانہ 30 سے 40 کے ایوریج میں رہتے ہیں اور الحمدللہ سب آسان سے سال ہوتے ہیں. لوگ کورٹ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں دارالقضا سے معاملہ حل ہو تو زیادہ بہتر ہے. میرا نام وسیم اختر قاسمی ہے، دارالقضا امارت شریعہ گیا. کیسے معاملات کس تعداد میں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں سالانہ کیسا ہے؟ ہمارے یہاں سالانہ تقریباً 70-75 معاملات ہیں اور اس کے علاوہ اس دارالقضا سے سند نکاح بھی جاری ہوتا ہے. سند نکاح کی تعداد تقریباً 125-30 تک ہے. میرا نام محمد اصغر ہے، میں دارالقضا جہان آباد سے. اچھا ماشاءاللہ. کتنے معاملات جہان آباد میں؟ یہ ہے کہ پچھلے سال اور اس کے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال لوگ یہ رجحان بڑھا ہے اور جمعوں میں بھی جانا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے ادھر. قاضی صاحب کتنے معاملات کس طرح آپ کے یہاں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں جی ہمارے یہاں معاملات کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے اور اسی طرح سے میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی تقریباً 300 کے قریب ہے. میرج سرٹیفکیٹ بھی وہاں کافی تعداد میں معاملات ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ زبانی طور پر آ کر کے معلوم کرتے ہیں، حل کرتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو رائے و مشورے کے لیے بھی آتے ہیں. بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ کورٹ جانے سے پہلے لوگ پہلے دارالقضا سے رجوع کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ جانے کی نوبت نہیں ہوتی ہے. جی اس طرح سے ہمارے یہاں معاملہ. قاضی صاحب بتائیں. امان اللہ قاسمی نام ہوا، میں دارالقضا دھرمپور سمستی پور میں ہوں. ہمارے یہاں تقریباً سالانہ 50 سے زائد معاملات ہیں اور 50 کے آس پاس میرج سرٹیفکیٹ کا بھی کام ہوتا ہے. ماشاءاللہ. آپ قاضی صاحب. فیاض عالم قاسمی دارالقضا مدھے پورہ. ہمارے یہاں تقریباً 45 معاملات آتے ہیں سالانہ. جی. لوگوں کا رجحان کیسا ہے؟ کورٹ کی طرف جاتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں؟ کیا اللہ کا فضل ہے، بہت سے معاملات ایسے ہیں جو کورٹ سے لوگ چھوڑ کر دارالقضا کا رخ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کوشش بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ قاضی صاحب. میرا نام ریاض احمد قاسمی ہے، دارالقضا امارت شریعہ موتیہاری. یہ دارالقضا 4 دسمبر 2021 کو قائم ہوا موتیہاری میں الحمدللہ. یعنی نئے امیر شریعت کے انتخاب کے بعد. جی. اچھا. حضرت کا یہ پہلا دارالقضا ہے. حضرت کا. تو لوگوں کا رجحان کیسا ہے دارالقضا؟ دارالقضا کی طرف لوگوں کا رجحان بڑا اچھا ہے. یہاں تک کہ بعض وکلاء بھی اپنے معاملات دارالقضا سے حل کرائیں. اور میں وکلاء سے باضابطہ ربط میں رہتا ہوں کہ آپ کے یہاں معاملہ جائے تو آپ پہلے یہاں بھیجیں اور وہ لوگ ماشاءاللہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. قاضی ابوالقاسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں. قاضی صاحب آپ کے یہاں کتنا، آپ کہاں کے قاضی ہیں پہلے آپ بتا دیں. میرا نام محمد ابوالقاسم رحمانی ہے. میں دارالقضا امارت شریعہ گودام مسجد ضلع سپول کا قاضی شریعت ہوں اور وہاں تقریباً 50 سے زائد معاملات ہر سال آتے ہیں اور لوگوں کا رجحان بھی دارالقضا کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ گاؤں کے جتنے بھی سرکردہ شخصیات ہیں ان سے میرا رابطہ رہتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرات صلح کرا کر کے دارالقضا بھیج دیں تو ماشاءاللہ وہ لوگ بھی بھیجتے ہیں معاملے کو. آپ قاضی صاحب کہاں کے قاضی ہیں؟ جی میں دارالقضا امارت شریعہ دارالعلوم صدیقیہ صدیق نگر سلی گوڑی ضلع دارالعلوم کا قاضی شریعت ہوں. اچھا ماشاءاللہ. کتنے معاملات آتے ہیں آپ کے یہاں؟ لوگوں کا رجحان کیسا ہے؟ تقریباً ابھی 15 سے 20 معاملات آئے ہیں اور لوگوں کو جیسے جیسے معلوم ہو رہا ہے دارالقضا کے سلسلے میں ویسے لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. اور میں بخود بحیثیت قاضی کی حیثیت سے ہفتے میں جمعہ کو جاتا ہوں لوگوں کے درمیان دارالقضا کے تعارف کے سلسلے میں، تو لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. عزیز ثبوت اللہ صاحب کٹک کے قاضی ہیں آپ ماشاءاللہ. کتنے معاملات عائلی
यानी महीना में ऑन एन एवरेज हल होता होगा आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से महीने में 8-9 मामला हल हो जाते हैं अल्लाह के फजल। लोगों का रुझान कोर्ट के मुकाबले में मुवाजने में कितना है, किस तरह का? अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा की तरफ इम्तियाज़ी खुसूसियत दारुल क़ज़ा को हासिल है और लोग इधर रुजू करते हैं अल्लाह के फजल से। कोर्ट जाने से परहेज़ करते हैं। बस औक़ात कोर्ट का मामला जो चलता है वो अक्सर मामले ऐसे होते हैं जो कोर्ट में फंसे रहते हैं 5-5 साल तक, 7-7 साल तक, लेकिन फिर दारुल क़ज़ा की तरफ रुजू करते हैं और मामला हल कराते हैं। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के काजी ज़मीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद। काजी साहब, कलकत्ता बड़ा शहर है, कितने मामलात आपके यहाँ आते हैं, किस तरह लोगों का रुझान? हर रोज़ मुसलमानों के मामलात हमारे यहाँ पेश होते हैं। दारुल क़ज़ा से मुताल्लिक़ 10 तकरीबन हर रोज़ पेश होते हैं। उसके अलावा मुस्लिम मसाइल मालूमात करने के लिए इमारत शरिया पर लोगों का एतमाद रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जाता है और ये हज़रत अमीर शरीयत की फ़िक्रमंदी की बात है कि हज़रत ने जो तरीक़े वज़ा किए हैं उसके हिसाब से लोगों का रुजू रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। ये खुशाइन बात है और इमारत शरिया की मकबूलियत की अलामत है। बहुत शुक्रिया। अब ये वक्फ़ा था, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह फिर हम कुछ खुज़ात हज़रात से बातचीत करेंगे। कैमरामैन शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, अल महादिल अली हॉल, पटना।